حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، آج ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نسل کو بڑھانے کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں اللہ رب العزت دو بچے پیدا فرماتا تھا، یعنی جڑوا بچے ایک ساتھ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہوتی۔ اب جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور حابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اب دستور اس شریعت کا یہ تھا کہ پہلے بیٹے کے ساتھ جو بیٹی ہوگی اور دوسرے بیٹے کے ساتھ جو بیٹی ہوگی ان کا آپس میں نکاح ہو جائے گا۔ مثلا جیسے قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی تو دستور کے مطابق اس بیٹی کی شادی حابیل سے ہونی تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ اب جو قابیل کے ساتھ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا ہوئی، وہ چونکہ اس لڑکی سے خوبصورت تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل یہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی یعنی جو میری بہن ہے میں اس سے شادی کروں، اب حابیل کی اس سے شادی ہونی تھی۔ اب ان کے درمیان نا اتفاقی ہونے لگی۔ بہرحال بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ قابیل اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو خود اسی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، لہذا جس کی قربانی پیش ہو گئی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اب حابیل نے یہ کیا کہ ایک موٹا تازہ جانور ذبح کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، چونکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر قربانی رکھ دی جائے، قربانی کر کے، اور اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آگ آتی کہ جس کی قربانی جلا کر راکھ کر دیتی اس کی علامت یہ ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لہذا حابیل نے یہی کیا کہ ایک جانور کو ذبح کر کے پہاڑ کی اونچائی پر رکھ دیا، اور قابیل نے یہ کیا کہ اپنی جو کھیتی تھی اس سے غلہ، ایسا ہی معمولی سا غلہ لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اب آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لہذا اب فیصلہ یہ طے ہو گیا کہ اب حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے ہوگی، اور قابیل کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوگی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قابیل نے جب دیکھا کہ حابیل کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی جس سے میں کرنا چاہتا ہوں، لہذا وہ حابیل کا دشمن ہو گیا۔ کون؟ جو بڑا بھائی حابیل کا قابیل تھا۔ لہذا وہ اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ حابیل ہی کو قتل کر ڈالا۔ اب یہ قتل کہاں کیا ہے؟ بعض روایات کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سیریا کا ایک پہاڑ ہے جبل قاسیون، اس پہاڑ پر قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، قتل کرنے کے بعد حابیل کی لاش کو کیسے کرے؟ لہذا وہ لیے پھرتا رہا۔ جب بہت زیادہ تھک گیا تو بعد میں اس کو ایک کوا گڑھا کھودتے ہوئے دیکھا کہ وہ گڑھا کھود رہا ہے۔ لہذا قابیل نے دیکھا کہ لاش کو اس طریقے سے دفنا دیا جائے، لہذا اس نے حابیل اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا۔ یہاں رک کر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں دو بات ایسی پیش آئی کہ اب تک وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی انسان کا قتل نہیں ہوا، یہ سب سے پہلا خون تھا جو قابیل نے اپنے بھائی کا کیا۔ دوسرا، جو دفنانے کی ایک پرمپرا اور ایک جو طریقہ جاری ہوا وہ اسی زمانے سے جاری ہوا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو دفنایا تھا۔ قابیل کو اپنی اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ میں ایک چھوٹے سے پرندے سے بھی گیا گزرا کہ وہ گڑھا کھود کر کسی چیز کو دبا رہا ہے، اور
میرے ذہن میں اور میری عقل نے یہ کام نہیں کیا کہ میں حابیل کو ایک گڑھا کھود کر دفنا دوں۔ چنانچہ بعد میں اس کی عقل اتنی خراب ہوئی کہ وہ سیاہ پڑ گیا، یعنی کالا پڑ گیا، اور پھر قابیل بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ قابیل اور حابیل کے بارے میں مختصر سی ایک بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔